دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی بہت منفرد ہے کیونکہ یہ سچا واقعہ ہمارے ہر دل عزیز اور محترم امجد حسین صاحب نے انڈیا سے بھیجا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ امجد بھائی کو صحت اور اپنے فضل سے نوازیں۔ تو بغیر کسی وقفے کے ان کے واقعے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ ایک اندھیری اور طوفانی رات کا قصہ ہے۔ بارش اپنے زوروں پر تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں اس وقت ویران اسٹیشن پر پیسنجر ٹرین سے اترا تو خود کو اسٹیشن پر اکیلا پایا۔ یہ بہار کے ایک دور دراز علاقے کا پرانا اسٹیشن تھا۔ آس پاس کوئی آدمزاد موجود نہیں تھا۔ تیز بارش کی آواز اور بادلوں کی گرج سے اسٹیشن کا ماحول اور خوفناک ہو رہا تھا۔ میری یہاں آمد کا مقصد ایک دوست سے ملاقات تھی اور اس کی بیٹے کی پیدائش کے فنکشن میں شرکت۔ ویسے تو اس کے گاؤں جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن کچھ دنوں پہلے لکھنؤ میں ہماری ایک اتفاقاً ملاقات ہوئی اور یادوں کا سلسلہ چل نکلا۔ ہم دونوں ہاسٹل میں روم میٹس تھے۔ ملاقات چونکہ کافی عرصے بعد ہوئی تھی تو کئی سوالات ذہن میں تھے، لیکن اس مختصر سے ملاقات میں زیادہ بات نہ ہو سکی۔ میں ٹرین میں بیٹھا تو اپنے گاؤں جانے کے لیے تھا، لیکن سفر کے دوران اس کا میسج آیا کہ اس کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس کا گاؤں راستے میں ہی پڑتا تھا تو میں نے اس سے ملنے کا پلان کر لیا کہ تفصیلی ملاقات بھی ہو جائے گی اور مبارکباد بھی دے دوں گا۔ اس کو جب اپنے آنے کے فیصلے سے آگاہ کیا تو وہ بہت خوش ہوا اور اپنا ایڈریس مجھے سینڈ کر دیا۔ آج اس ویران اسٹیشن پر میں اس سے ملاقات کی غرض سے ہی اترا تھا۔ میں پہلی بار اس کے گاؤں جا رہا تھا، اس لیے اندازہ نہیں تھا کہ مجھے یہاں کس صورتحال کا سامنا کرنا ہوگا۔ غور کرنے پر مجھے تھوڑے فاصلے پر اسٹیشن ماسٹر کا کیبن نظر آیا، جس میں سے لالٹین کی مدھم روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں اسی طرف بڑھ گیا۔ کیبن کے قریب پہنچ کر میں نے ڈور کھولنے کی کوشش کی تو وہ اندر سے بند تھا۔ کیبن کی ونڈو کے شیشے کو صاف کر کے اندر جھانکا تو ایک بوڑھا شخص جو غالباً اسٹیشن ماسٹر تھا میز سے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ میرے آواز دینے پر وہ چونک کر ونڈو کی طرف دیکھنے لگا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اپنے حواس میں نہیں ہے۔ میں نے ونڈو کا شیشہ بجایا اور اس کو ڈور کھولنے کا اشارہ کیا، کیونکہ بارش زور پکڑتی جا رہی تھی اور تیز برفیلی ہواؤں سے جسم کانپ رہا تھا۔ اسٹیشن ماسٹر نے اٹھ کر ڈور کھولا اور میں فوراً اندر داخل ہو گیا۔ میرے اندر آتے ہی اس نے لپک کر ڈور بند کر دیا اور پھر ونڈو سے دوبارہ باہر دیکھنے لگا، جیسے اس کو میرے علاوہ بھی باہر کسی کی موجودگی کا یقین تھا۔ اس کی اس حرکت پر مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن میں چپ رہا۔ میں نے اس کو اسٹیشن پر اپنی آمد کا مقصد دوست کے گاؤں کا پتہ بتایا تو اس نے جواب دیا کہ یہ گاؤں یہاں سے تقریباً 2 کلومیٹر دور ہے اور کوئی روڈ یا مناسب راستہ نہ ہونے کی وجہ سے کھیتوں اور پگڈنڈیوں سے ہوتے ہوئے جانا ہوگا۔ وہ تفصیل سے گاؤں کا رستہ سمجھاتے ہوئے بولا کہ اس راستے میں جب تم قبرستان تک پہنچو تو وہاں ایک بہت بڑا اور گھنا درخت دور سے ہی نظر آ جائے گا۔ تم کو اسی طرف چلنا ہے۔ وہاں تقریباً 1 کلومیٹر اور چلو گے تو اس گاؤں تک پہنچ جاؤ گے۔ باہر بارش بہت تیز تھی تو میں نے وہیں ایک پرانی سی بینچ پر اپنا بیگ رکھا اور ٹیبل پر سر رکھ کر سستانے لگا۔ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے علم نہ ہوا۔ کوئی 1-1.5 گھنٹے بعد حاجت محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اس غرض سے کیبن سے باہر جانے کے لیے ڈور کھولا تو تیز ٹھنڈی ہوا کے جھونکے سے روح کانپ گئی اور جسم کا رواں رواں کھڑا ہو گیا۔ بارش اب تھم چکی تھی۔ کیبن سے باہر اسٹیشن پر
کھٹاٹوپ اندھیرا طاری تھا. سامنے کچھ درخت نظر آ رہے تھے. میں حاجت کی غرض سے ان درختوں کی طرف بڑھ گیا. بارش کا زور ٹوٹ چکا تھا لیکن ٹھنڈی ہواؤں سے جسم اکڑ رہا تھا. میں جب کیبن کی طرف جانے کے لیے واپس پلٹا تو مجھے گھنگرو کی آواز نے چونکا دیا. میں اپنا وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا. سگریٹ جلائی اور 2 قدم ہی چلا ہوں گا کہ اب مجھے بہت واضح گھنگرو کی آواز سنائی دی، جس نے مجھے فوراً پلٹنے پر مجبور کر دیا. پیچھے مڑا تو گھپ اندھیرا تھا. میں نے لائٹر جلایا تو ہلکی سی روشنی میں درختوں کے بیچ ایک عورت کھڑی نظر آئی. لال ساڑی میں ملبوس، گہنوں سے لدی ہوئی، چہرے اور پہناوے سے کسی بڑے گھر کی عورت معلوم ہو رہی تھی. ابھی میں بمشکل ہی اسے غور سے دیکھ پایا تھا کہ تیز ہوا سے لائٹر بجھ گیا اور اسی لمحے میرے کانوں میں سرگوشی سنائی دی، آگ مت جلاؤ. میں نے گھبرا کر آس پاس دیکھا لیکن میرے قریب کوئی بھی موجود نہیں تھا. میں ابھی تک ان حالات کو صحیح سے سمجھ نہیں پایا تھا کہ اندھیرے میں تھوڑا تھوڑا مجھے نظر آنے لگا تھا. میں نے اس عورت کو آواز دی، تم اس طرف کیوں کھڑی ہو؟ تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ تھوڑا میری طرف بڑھی اور اپنے دوپٹے کو اتار کر زمین پر بچھا دیا اور مجھے اس پر بیٹھنے کا اشارہ کرنے لگی. میں بالکل بھی اس کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا لیکن نہ جانے کیوں میں اس کی طرف بڑھا اور جا کر دوپٹے کے اوپر بیٹھ گیا. شاید اس وقت میرا وجود اپنے اختیار میں نہیں تھا. وہ عورت میرے بہت قریب آ چکی تھی. چاند کی روشنی میں اس کو دیکھ پا رہا تھا. نہ جانے کیا وجہ تھی، مجھے اس میں بہت کشش محسوس ہو رہی تھی اور تھوڑی دیر پہلے جو دل ڈر رہا تھا اب بہت پرسکون ہو چکا تھا. وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی. مجھ پر عجیب مدہوشی طاری ہو چکی تھی. میں غور سے اس کو دیکھ رہا تھا. اس کی مسکراہٹ بہت عجیب تھی. ہاتھوں کی انگلیاں بہت لمبی اور جب پیروں پر نظر پڑی تو پیر انگلیوں سے آری تھے. پیروں میں ایک بھی انگلی نہیں تھی. یہ دیکھ کر ایک دم میرے حواس قابو میں آئے اور میری نظر اس کے چہرے کی طرف گئی. یہ وہ لمحہ تھا جو میں رہتی زندگی تک نہیں بھول سکتا. وہ ایک بالکل کوئلے کی طرح جلا ہوا چہرہ تھا. آنکھوں کی جگہ خالی تھی. چہرے کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک چرے ہوئے ہونٹوں کی مسکراہٹ. اس پر نظر پڑی ہی تھی کہ میرے حواس جانے لگے. میں اٹھ کر بھاگنا چاہتا تھا لیکن میرے پاؤں وہیں زمین میں جم گئے تھے. میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز میرے حلق سے نہیں نکل رہی تھی. میں آنکھیں بند کرنا چاہتا تھا لیکن میں مجبور تھا. اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا اور اس خوفناک چہرے کو دیکھتے ہوئے میرے حواس جانے لگے. جو آخری یادداشت ہے کہ مجھے بہت بھاری آواز میں ہنسنے کی آواز آئی اور گھنگروں کے بجنے کی چھنک. آہستہ آہستہ میرے ہوش جاتے رہے. لوبان کی تیز خوشبو سے میری آنکھ کھلی تو میری نظر ایک بزرگ پر پڑی. ساتھ میں میرا دوست اور 2-3 اور لوگ بھی موجود تھے. اپنے دوست کو دیکھتے ہی میں نے ایک دم اٹھنے کی کوشش کی لیکن ذرا سا اٹھا ہی تھا کہ واپس لیٹ گیا. ایسا لگا جیسے جسم میں بالکل جان نہیں ہے. میرے دوست نے مجھے لیٹے رہنے کا اشارہ کیا اور وہ بزرگ میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگے. مجھے اس وقت کچھ یاد نہیں تھا کہ رات میں میرے اوپر کیا گزری تھی. ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں. اسی وقت اسٹیشن ماسٹر ان لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھے
تو ان کو دیکھ کر مجھے رات کا سارا واقعہ یاد آنے لگا۔ ارد گرد لوبان، کافور کی خوشبو اور دھواں بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد میں شاید پھر بے ہوش ہو گیا۔ اب آنکھ کھلی تو میں ایک روم میں تھا۔ میرا دوست میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ میرے قریب آ گیا، مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے مجھے چپ کروا دیا۔ وہ شاید کچھ جانتا تھا کہ میرے ساتھ کیا گزری ہے۔ دوپہر تک میری طبیعت سنبھل چکی تھی۔ کھانے کے بعد میں نے اس کو سارا واقعہ کہہ سنایا، لیکن بات یہیں تک ختم نہیں ہوئی۔ اس رات میں میری آنکھ ایک آہٹ سے کھلی اور بے چینی ہونے لگی۔ میں اٹھ کر بیٹھا تو سامنے ونڈو کے دوسری طرف اسی عورت کی ایک جھلک نظر آئی، اور صبح ہونے تک وقفے وقفے سے گھنگرو کی آواز آتی رہی۔ خوف کی وجہ سے میں ساری رات جاگتا رہا۔ دوسری رات میں بار بار ونڈو کی طرف دیکھتا، لیکن وہاں کوئی نظر نہ آیا۔ حاجت کی غرض سے واش روم میں گیا، اندر جا کر لائٹ آن ہی کی تھی تو اس عورت کی جھلک ایک لمحے کو نظر آئی اور میں فوراً باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر انتظار کر کے ہمت کی اور واش روم میں جھانکا تو اندر کوئی موجود نہیں تھا۔ رات میں کسی پہر آنکھ لگ گئی۔ صبح آنکھ کھلی تو اپنے پاس سے بہت بدبو محسوس ہو رہی تھی۔ اٹھ کر بیٹھا تو تکیہ، بستر اور میرے جسم پر غلاظت لگی ہوئی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر رونا آ گیا کہ یا اللہ، یہ میں کن حالات میں پھنس گیا ہوں۔ بخار سے جسم تپ رہا تھا، چہرہ زرد پڑ چکا تھا، 2 قدم چلنے کی بھی طاقت باقی نہیں تھی۔ دوست کے گھر جو بیٹے کی پیدائش کا فنکشن تھا وہ بھی میری وجہ سے ملتوی ہو چکا تھا۔ میرے دوست نے میری تھوڑی ہمت بڑھائی اور ظہر کی نماز کے لیے مسجد تک سہارا دے کر لے گیا۔ ظہر کی نماز مسجد میں ادا کی اور اس کے بعد مسجد کے امام صاحب کے حجرے میں ان سے ملاقات کر کے ان کو سارا احوال کہہ سنایا۔ میرے دوست کے مطابق یہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور مجھے ان کے حجرے میں قیام کا کہا۔ میں نے وہاں رکنے کی حامی بھر لی اور میرا دوست اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ عشاء کے بعد انہوں نے حصار کھینچا اور چلہ کاٹنا شروع کر دیا۔ یہ چلہ 4 دن تک مسلسل عشاء کے بعد ہوتا رہا۔ چلے کے دوران مجھے جو خیالات آئے، جو آوازیں سنائی دی، وہ بیان سے باہر ہیں۔ وہ یاد کر کے آج بھی میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ 4 دن بعد میں اس قابل ہوا کہ خوف کم ہوا اور جسم میں بھی جان آئی۔ تب میں نے اپنے دوست سے گھر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن میرا دوست اور امام صاحب میرے ساتھ میرے گھر آئے۔ گھر کا بھی حصار کیا، گھر کے چاروں طرف دم کر کے کیلیں ٹھوکی اور مجھے پہننے کے لیے تعویذ دیا۔ آج اس بات کو گزرے عرصہ ہو چکا ہے، لیکن آج تک مکمل طور سے میں اس مخلوق سے پیچھا نہیں چھڑا پایا۔ مجھے آج بھی اس کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ آج تک میرا علاج انہی مولوی صاحب سے جاری ہے۔ نہ جانے یہ علاج اور کتنا عرصہ چلے گا، کب اس مخلوق سے میری جان چھوٹے گی۔ وہ ایک ٹرین کے سفر اور دوست سے ملاقات نے میری زندگی ہی بدل کے رکھ دی ہے۔